السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ حضرات محترم، اسلام کے اندر کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں، اس کی قبولیت کے لیے 3 شرائط بیان کی گئی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی کم ہو جائے، رہ جائے، تو وہ عمل قبولیت کو نہیں پہنچتا۔ ان میں سے سب سے پہلی اور بنیادی جو شرط بیان کی گئی ہے وہ ہے ایمان، کہ جو اسلام کے اندر داخل ہو گیا، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، فرمایا یہ سب سے پہلی شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اگر وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، خیر کا، خدمت خلق کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ قریش میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے بڑے سردار، کہ انہوں نے حاجیوں کو ستو بھگو کر پلائے ہیں، تو اگر کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، کوئی بھی خیر کا عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کو دنیا میں اللہ اجر دے دے گا، وہ اللہ کی شایان شان ہے کہ وہ کوئی بھی خدمت خلق کا کام کرے، اللہ اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دے گا۔ لیکن جو ایمان والا ہے، جس نے اسلام قبول کیا، اسلام کے اندر داخل ہوا، اور پھر اس کے بعد اس نے کوئی عمل کیا، فرمایا اس میں سب سے پہلی جو شرط بیان کی ہے وہ ایک ایمان لانا اللہ کے اوپر، کہ جب تم ایمان لے آئے ہو، اب اس کے بعد عمل صالح کی طرف چلنا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، ایمان لانے کے بعد جو اس کے اندر چیز ساتھ شامل ہے وہ ہے عمل صالح، نیک اعمال کی طرف چلنا ہے۔ اگر تم یہ کر لیتے ہو، چاہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے، تو فرمایا اگر ایمان لانے کے بعد وہ اچھے اعمال کی طرف چلتا ہے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو ایمان کے بعد عمل صالح کے لیے جو انسان نے کوئی بھی نیکی کا عمل کرنا ہے، تو اس کے بعد جو شرط بیان کی گئی ہے وہ ہے اخلاص۔ ایمان لانے کے بعد اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا اعمال کی قبولیت کے لیے، اخلاص اپنے اندر پیدا کرے۔ اگر کوئی بھی عمل جو ہم کرتے ہیں، کوئی نیکی کا عمل، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری، دکھلاوا ہے، کوئی بھی عمل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نیکی کا کوئی بڑا عمل، کوئی چھوٹا عمل، اگر اس کے اندر اخلاص موجود نہیں ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اس کی مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، سمجھائی بات، مثال دے کر سمجھائی ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کی مشہور حدیث ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ سب سے پہلے جن لوگوں سے حساب و کتاب شروع کرے گا وہ 3 طرح کے ہیں۔ عالم دین، شہید، مالدار پیش کر دیے جائیں گے۔
اللہ رب العالمین سے سوال کریں گے. اب ان کے سوال کے اندر اللہ رب العالمین کیا کہیں گے؟ کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے. تیری تو سوچ یہ نہیں تھی کہ تو مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، بلکہ تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا تھا. تیرے عمل کے اندر اخلاص ہی نہیں تھا. اگر تو میرے لیے کرتا، اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے، علیم بذات الصدور ہے. اللہ تو جانتا ہے یہ عمل کس لیے کر رہا ہے. اگر اس عمل کے اندر اخلاص ہوتا تو وہ قبولیت سے اللہ رب العالمین اس کو نواز دیتے. اب اس عمل کے اندر جو ایک عالم دین ہے، قاری قرآن ہے، جو عمل کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، سنا رہا ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں. اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے. شہید ہے، اللہ کی راہ کے اندر شہادت پائی، اپنا خون بہایا، اس غلبہ اسلام کے لیے خون دیا. فرمایا کہ اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. خرچ کرنے والا اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، نمود و نمائش ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، تو اگر اس کے اندر بھی اخلاص نہیں، اللہ اس عمل کو بھی قبول نہیں کرتا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہبا منصورا، اڑا دیا جائے گا ان کو غبار بنا کر. کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی ہو تو چھوٹا سا سراغ ہو، اس کے اندر ہمیں ذرات نظر آتے ہیں، جس طرح وہ بکھرے ہیں نا، ایسے اعمال کو بکھیر دیا جائے گا. وہ لے کر تو بڑے بڑے عمل آئے ہیں، لیکن ان کے عملوں کا کوئی وزن اللہ رب العالمین کا، ترازو کے اندر کوئی وزن نہیں. تو آج دنیا میں ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی معاملات شروع کرتے ہیں، تو ہم کاریگر کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ مٹیریل ڈالنا ہے، تم نے اس طرح بنانا ہے اس کو. اب وہ کہے کہ نہیں میں اپنی مرضی سے بناتا ہوں، تو مالک قبول کرے گا؟ اٹھا کر باہر پھینکے گا، تمہیں تو کام آتا ہی نہیں ہے، تم نقصان کرنے پر تلے ہوئے ہو. تو ہم نہیں دیکھتے جو عبادات ہیں، جو معاملات ہیں، جو قرآن و حدیث ہمیں رہنمائی کرتا ہے، ہم بالکل اس کے الٹ چل رہے ہیں. عمل تو کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، نمازیں، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، جو حج، عمرے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر انسان کی سوچ اچھی نہیں ہے، انسان کی نیت اچھی نہیں ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہماری نیت اچھی رہی ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، تو عمل کیسے قبول ہوگا؟ ہم تو عمل کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، بکھیر رہے ہیں اس کو، ہم اس کا مذاق بنا رہے ہیں. اگر ہماری نیت یہ ہو کہ جب میں مسجد کی طرف آتا ہوں، کوئی بھی عمل آپ لے لیں، کوئی عمل، نیکی کا کوئی عمل اٹھا لیں، تو ایک ترجمہ کلاس پڑھنا ہے، کسی مسجد کے اندر ترجمہ کلاس ہوتی ہے نا، وہ پڑھنا ہے، عبادت اچھا عمل ہے، نیکی کا عمل ہے، اس سے اجر ملتا ہے. تو انسان گھر سے چلے اور سوچ یہ ہے کہ وہاں پر کھانا بنتا ہے، میں نے جا کر کھانا کھانا ہے. کلاس مقصد نہیں ہے، تعلیم مقصد نہیں ہے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے، کوئی دین کی بات لینی ہے. وہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، میں وہاں پر بیٹھوں گا، باعث برکت ہے. اس کی سوچ کیا ہے کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے جا کے، یا وہ آیا ہے کسی سے ملنے کے لیے، وہ اس کلاس کے اندر ہے، غیر حاضری نہیں کر سکتا، کہتا چلو میں بیٹھ جاؤں گا، اس کا انتظار کروں گا. تو اس کے بیٹھنے میں اس کے بیٹھنے میں فرق ہے کہ نہیں؟ اس کا بیٹھنا فضول ہے کہ وہ انسان اس سوچ سے نہیں آیا، اس نیت سے نہیں آیا کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے، وہ تو آیا ہے اپنے مقصد کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے جو ہوتے ہیں نا، دن بھر ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اور جب ان کو کوئی مجلس مل جاتی ہے تو وہ دوسرے فرشتوں کو کہتے ہیں آ جاؤ، یہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. جب وہ فرشتے آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، اس مجلس سے فارغ ہو کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان سے کیا فرماتا ہے کہ اس مجلس کے اندر بیٹھنے والے ان سب کو میں نے معاف کر دیا، ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے کہا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی ہے، چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. نیت نہیں تھی پہلے، لیکن دیکھ کر یہ نیت بنا لی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نیک مجلس ہے، چلو اس کے اندر بیٹھ جاتا ہوں. تو اللہ رب العالمین فرمائیں کہ فرشتوں کو گواہ رہنا، میں نے اس بندے کو بھی معاف کر دیا. اخلاص، نیت، اس کو خالص کریں، اس کو صاف کریں. ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. تو کوئی عمل کریں تو وہ رب کو راضی کرنے کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا عمل قبول ہو، اس کے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنی نیت صاف کر لیں. پر میں دوسری شرط ہے،
تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے اعمال کی قبولیت کے اندر کہ آپ نے وہ عمل سنت کے مطابق کرنا ہے. جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اگر طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ عمل انسان کے منہ پر دل مار دیا جاتا ہے. انسان نماز پڑھتا ہے نا، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو فرمایا وہ نماز اس کی جو اس نے کوے کی طرح زمین کے اوپر چونچ ماری ہے، فرمایا اس عمل کو اٹھا کر اس بندے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. اللہ کو ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما، ایک بندہ آیا، نماز پڑھی تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ. تو نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز پڑھ کے آیا، سجدہ رکوع قیام سب کچھ کیا ہے اس نے. 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو بھیجنا، اس کا پڑھنا، پھر واپس آ کر کہنا. اگر آج کسی بندے کو کہتے ہیں نا نماز دوبارہ پڑھ لی ہے میں نماز، اس کو 100 باتیں کرے گا. اس کو تجھے زیادہ آتی ہے، تجھے زیادہ علم ہے، میرا اور رب کا معاملہ ہے، دیکھا جائے گا. تو کسی کو سمجھانا بھی بھاری پڑ جاتا ہے، آگے سے باتیں سننا پڑ جاتی ہے، وہ بدتمیزی پر اتر آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو 3 مرتبہ بھیجا. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلا دیں، اس سے بہتر مجھے نہیں آتی ہے. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتلایا، سکھایا، سمجھایا. آج نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں. نمازیں پڑھ رہے ہیں، جیسی سمجھائی ہے ویسی ہی پڑھی جا رہے ہیں. نہیں سوچتے، نہیں سمجھتے کہ یہ طریقہ جو ہم نماز جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ نہیں. اور نمازوں کے طریقے بنا دیے اور لوگ اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں. ہمارے بڑے بھی ایسے ہی پڑھتے تھے، ہم بھی ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی آگے ایسے ہی سمجھا رہے ہیں. گھروں کے اندر خواتین بھی ایسے ہی پڑھتی ہیں اور وہ نمازوں کے اندر پھر فرق کر دیا. یہ اس عورت کی نماز ایسی ہوگی، مرد کی نماز ایسی ہوگی، ایسے طریقہ ہوگا، اس طریقے سے پڑھی جائے گی. اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں. ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا. شاید صفوں کے اندر خلا ہے، نہیں پتہ خلا پور کرنا ہے کہ نہیں. سمجھتے ہیں کہ قوم کے ساتھ قوم ملنا چاہیے، اللہ دلوں کو ملا دے گا. تو کوئی بھی عبادت اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. اگر نہ ہوا تو اس کا نقصان کیا ہوگا یہ بھی سن لیں. آج ہم کہتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں جی، تمہاری نماز تمہارے ساتھ، میرے ساتھ، اپنی اپنی نماز پڑھو، ٹھیک ہے معاملہ. تو کل قیامت کے دن جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، پانی پلا رہے ہوں گے، تو ایک جماعت دکھائی جائے گی اور رمجالین جس کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. اپنی امت کو پہچانیں گے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے. چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں. فرمایا کہ ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے. جیسے ہی وہ قریب آئیں گے دیوار حائل ہو جائے گی، رکاوٹ. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کیوں روکا گیا؟ فرمایا آپ کو نہیں پتا انہوں دین کے بعد تمہارے دین جو دین لے کر آپ آئے تھے اس کو کیسے اس کی دھجیاں اڑائی، بگاڑ دیا، نئے نئے طریقے ایجاد کر دیے. اپنے طریقے انہوں نے دین کے اندر لے آئے، اس طریقے سے چلو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ لے آؤ ان کو میرے پاس، بڑے پیارے ہیں یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ دور کر دو، سوکن سوکن دوری ہے، دور کر دو کہ انہوں نے میرے دین کو بگاڑ کر رکھ دیا، اپنی مرضیاں کی. اگر دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لے کر آئے، جو اللہ رب العالمین نے دیا وہ مکمل ہے، اس کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے کوئی بات داخل نہیں کر سکتے ہیں. اب اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اگر ہمارا عمل اس کے مطابق نہ ہوا تو اس عمل کو ضائع کر دیا جائے گا، وہ عمل برباد ہو جائے گا. تو یہ 3 بنیادی شرطیں ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جاتی ہے تو عمل انسان کا اس کا کوئی وزن نہیں ہے، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. تو تینوں شرائط کہ سب سے پہلے ایمان، پھر اخلاص اور پھر سنت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.